ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 220 ہم نے شروع کر رکھی تھی۔ 219 کے بعد تھوڑا سا ایسا ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ 220 اور 221 پہ بات ہوگی، اور سب سے پہلے آیہ مبارکہ پہ چند باتیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 220 اور 221 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ دنیا و آخرت میں تم اپنی فکر کرنے والے بن جاؤ، یعنی دنیا کو بھی سنوارو اور آخرت کو بھی سنوارو۔ تو آیہ مبارکہ فرماتی ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر۔ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اب آج کی آیات پڑھتے ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اگر تم اپنا رہنا سہنا مشترک رکھو، یعنی یتیموں کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھو، تو آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ ان آیات میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ سوال کیا گیا کہ کیسا برتاؤ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خیر کا معاملہ ان کے لیے تم کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھو، مل جل کر رہو، تو پھر آخر تمہارے فیملی کے ممبر ہیں، تمہارے بھائیوں کے بیٹے بچے ہیں، اور تمہارے اپنے بھائی بندے ہیں، تو ان کے ساتھ مل جل کر رہنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے تم رہو، جیسے تم چاہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تمہارے پر سختی کرتا، یعنی یتیموں کے معاملے میں، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی اللہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد شادی کے بارے میں فرمایا کہ کوئی مومن کسی مشرک عورت کے ساتھ شادی مت کرے۔ اس زمانے میں چونکہ رشتہ داریاں تھیں مشرکوں کے ساتھ، نیا نیا اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، ابھی بہت سارے گھرانوں میں لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے اور مشرک بھی تھے، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ مشرک عورت کے ساتھ شادی مت کرنا، تمہارا اس کے اوپر نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے بدلے میں غلام عورت مل جائے، اگر تمہیں کوئی لونڈی مل جائے تو اس سے شادی کر لو، لیکن مشرک کے ساتھ شادی مت کرنا۔ اور یہ جو ہے مشرک اگرچہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بدلے میں غلام عورت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ مشرک عورت سے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں کس طرح جو ہے حکمت کے ساتھ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تمہیں مشرک عورت کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دیے کہ جس کے ذریعے سے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ خیر و برکتوں والا ہو، اس میں امن ہو، اس میں سکون ہو،
اور لوگ اچھے طریقے سے آپس میں مل جل کر رہیں اور اپنے دین پر چلتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو ان آیات میں ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے معاملے میں ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ تمہیں دنیا و آخرت میں فکر مندی ہو کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے، دنیا میں ہم سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہی ایک جو ہے چھوٹی سی وہ بات ہے، بڑی معمولی سی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور لوگ اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں کوئی احساس نہیں کہ زندگی ایک امتحان ہے اور آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے تو اپنا کلام نازل کر دیا، ہر بات کھول کھول کر بتا دی، نبی بھیجے، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے اعمال کر کے دکھائے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سارے وہ اعمال کر کے دکھائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ہر اس بات سے منع کر دیا جو جہنم میں لے کر جانے والی ہو۔ تو یہ آج کی اس آیت مبارکہ کا پیغام ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کیسے ہوگا؟ جب تک ہم قرآن کے ساتھ رجوع کریں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور مستند ہدایات کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے، اور انہی سے جو ہے متاثر ہو کر اپنا زندگی گزاریں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ۔ اگر تم اپنا رہنا سہنا مشترک رکھو تو آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم مل جل کر رہو، واو عطفہ ان شرطیہ، تخالطو یہ فعل ہے، ہم ضمیر جمع غائب کے لیے، ان حرف شرط ہے۔ حرف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جزم میں بدل دیتے ہیں۔ یہ حروف شرط کی لسٹ ان من ما اینما۔ ان دیکھیں، ان تذہب اذہب، تذہبو تھا اذہبو، پیش ہٹ کے یہاں پہ جزم لگ گئی ان کی وجہ سے۔ تو خالطو مادہ خا لام تا، باب مزید فی کا جاہدہ، ماضی کا پہلا صیغہ خالطہ، مضارع کا پہلا صیغہ یخالطو، جاہدہ یجاہدو، خالطہ یخالطو۔ تو خالطون تجاہدون کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، تم مل جل کر رہتے ہو۔ ان شرط کے طور پر آیا، ان تخالطو، اگر تم مل جل کر رہو۔ فاخوانکم، تو آخر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ فا عطفہ اخوانکم مرکب اضافی ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، واو عطفہ اللہ فاعل ہے، یعلم فعل ہے۔ یعلم مادہ عین لام میم، باب سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ سمیع کے وزن پہ عالمہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ یعلم، سمیع یسمع عالمہ یعلم۔ یعلم کدھر ہے؟ مضارع واحد غائب مذکر، یسمع کے وزن پہ، وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے فسادیوں کو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ المفسدہ یہ مفعول بہ ہے یعلموں کا، من المصلح یہ مرکب جاری من حروف جارہ میں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا۔
واو عطفہ، لو شرطیہ، شاء فعل ہے، اللہ فاعل ہے۔ دیکھیں اللہ یہاں پہ بھی فاعل ہے اور یہاں بھی واللہ، دونوں جگہ پہ چونکہ پیش کے ساتھ اللہ کا اسم آ رہا ہے، اسم الجلالہ، تو یہ فاعل ہوا۔ لام توکید اور آناتا یہ فعل ہے، کم ضمیر۔ لو شاء، شاء کا مادہ شین یا حمزہ، با فتح، ماضی کا پہلا صیغہ شاء، مضارع کا پہلا صیغہ یشاء، فتح یفتح، شاء یشاء، شاء فتح کے وزن پہ اس نے چاہا، لو شاء اگر وہ چاہتا، لو شرطیہ ہے تو اس طرح یہ اس میں اگر کا معنی آیا، لو شاء اگر اللہ چاہتا یا اللہ نے چاہا تو۔ لآنتکم، آنتا کا مادہ عین نون تا، باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آنتا، مضارع یونتو، اسلمہ یسلمو، آنتا یونتو۔ آنتا اسلمہ کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے سختی کی، لا آنتا تو ضرور تم پر سختی کرتا۔ یہ لام توکید، اس میں جو ہے وہ شدت کا معنی آ جاتا ہے، تو اس لیے لا آنتا کا مطلب تو ضرور تم پر سختی کرتا، اگر اللہ سختی کرنا چاہتا تو۔ ان اللہ عزیز حکیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا آمۃ مؤمنۃ، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان حرف ناصبہ ہے اور اللہ اسم منصوب ہے، یعنی ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں آئے گا۔ ان جو ہے یہ اس کی فیملی ہے، ان کان، لیت لکن، لعل، یہ سارے حروف ناصبہ کہلاتے ہیں، اور ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں آئے گا۔ عزیز خبر ہے اور عزیز حکیم یہ مرکب توصیفی بنا، حکیم جو ہے عزیز کی صفت ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا۔ واو عاطفہ ہے، لا نافیہ ہے، تنکحوا فعل ہے، المشرکات مفعول بہ ہے، اور یہ مؤنث ہے اور جمع ہے۔ مشرکہ واحد ہے اور اس مشرکات یہ مؤنث کی جمع بنی، وہ مشرک عورتیں، اور یہ حالت نصب میں بھی تا کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ رول ہے گرامر کا۔ حتیٰ یومنا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ حتیٰ ناسبۃ المضارع ہے، یومنا فعل منصوب ہے، یہ ناسبۃ المضارع کی لسٹ ان، لن، کئی، لی، ازن، حتیٰ، اور یہ حتیٰ آگے آنے والے مضارع فعل کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ حتیٰ یومنا، مادہ حمزہ میم نون، باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آمنا، مضارع یومنو، اسلمہ یسلمو، آمنا یومنو۔ یفعلون کے وزن پہ مذکر کا غائب جمع اور مؤنث کا غائب جمع آئے گا مضارع فعل میں، یفعلنا، تو یفعلنا یسلمون کی طرح ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ یومنا یفعلنا کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مؤنث کے لیے، وہ ایمان لاتی ہیں۔ حتیٰ یومنا، جب تک کہ وہ عورتیں ایمان نہ لے آئیں۔ تو حتیٰ نے یومنا کے اوپر اثر اس لیے زیادہ نہیں کیا کیونکہ یومنا کا جو نون ہے یہ نہیں بدلتا، یہ نون نسوہ ہے، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو حتیٰ یومنا۔
والا آمتم مومناتن، یاد رکھو البتہ مومن لونڈی، واو عطفہ لام توکید کے طور پر آیا، آمتن مومناتن یہ مرکب توصیفی ہے، آمتن لونڈی ہے اور مومناتن اس کی صفت ہے۔ مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہے، یعنی مشرک عورت سے شادی مت کرو، اگر کوئی لونڈی مسلمان تمہیں مل جائے تو وہ اس مشرک سے زیادہ بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں زیادہ پسند ہو۔ خیر من مشرکتن، مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، خیر خبر ہے، من مشرکتن مرکب جاری، ولو آجبتکم اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، واو حالیہ لو اس میں شرطیہ ہے، آجبت فعل ہے، کم ضمیر جمع حاضر کے لیے، آجبتکم مادہ عین جیم با، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آجبا مضارع کا پہلا صیغہ، یوجبو اسلمہ یسلمو، آجبا یوجبو، ہوا آجبا یہ مذکر کے لیے، ہی آجبت یہ مؤنث کے لیے، آجبت مشرک عورت کے لیے آیا، لو آجبتکم اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 220 اور 221 پڑھی ہے، کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم ہمیشہ یہ شعر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف رازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔